فضیلت بیان کر دیجئے تو فوراً آتا ہے حدیث میں دکھائیے اور آیت میں دکھائیے، اور اپنی مرضی سے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، نہ حدیث دیکھتا ہے نہ روایت دیکھتا ہے۔ تو میرا تو فریضہ ہے کہ میں بتا دوں تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں کوئی وفات نہیں ہے، معصوم نے فرمایا، اور اللہ نے نہیں چاہا کہ اس مہینے میں کوئی غم کی تاریخ آئے، اس لیے کہ اس مہینے میں وہ امام آیا جو حیات ہے اور حیات رہے گا، چونکہ زندگی کا مہینہ ہے، اس لیے تصور موت یہاں نہیں آنا چاہیے، اتنا خوشی کا مہینہ۔ اور ظاہر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا اقدام کہ بھئی 5 دن تک ذکر ہو، جیسا کہ ابھی مولانا ارشاد فرما رہے تھے، غیبت کا ذکر فرما رہے تھے۔ غیبت یعنی ظہور جو ہے وہ خوشی ہے، لیکن غیبت جو ہے وہ غم ہے، اور غیبت اس لیے غم ہے کہ ہمارا امام ہماری نگاہوں سے چھپ گیا ہے۔ لیکن اللہ نے غیبت جو دی بار میں وہ اپنی شبیہ بنا کر دی ہے، جیسے خود غیب میں تھا تو بار میں کو غیب کیا، اور غیب دے کر امت کا امتحان لیا۔ دیکھیے غیب میں امتحان ہے، یہ امتحان ہو رہا ہے غیبت امام میں، اور بتانا چاہ رہا ہے کہ اس بات کو سمجھو کہ پورا دین، پورا اسلام غیب ہی غیب ہے، ہر چیز غیب ہے، ہر چیز غیب ہے، کوئی چیز ظاہر ہے ہی نہیں، سب چھپی ہوئی۔ اب آج اس دور کے مسلمانوں کے لیے کوئی چیز ظاہر نہیں، اور یقین کرنا اور عقیدے کو مستحکم رکھنا واجب ہے، یعنی سارا غیب تسلیم ہے۔ تو ایک غیب پر بحث کی کیا ضرورت ہے، اس کو بھی مان لیں کہ اسی طرح یہ غیب بھی ہے۔ اللہ غیب میں ہے، لیکن سب کو یقین ہے کہ ہے، جبھی تو اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، حج ہو رہا ہے، یقین ہے نا، چونکہ اس نے کہہ دیا کہ غیب پر یقین رکھنا ضروری ہے، ورنہ دین ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو ہم تو اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ سارا دین غیب ہے، کم از کم ہمارا ایک عقیدہ غیب ماننے کے لیے ہزاروں دلیلیں موجود ہیں۔ یہ کتنے خوشی کی بات ہے کہ بھئی ہمارے غائب کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے کہ دلیل لاؤ، اس لیے کہ دلیلیں سب کے پاس خود ہی موجود ہیں کہ اللہ کو مان رہے ہیں وہ غیب میں، خود دین اسلام جسے ہم مان رہے ہیں وہ غیب میں، کہاں جائے گا اسلام؟ آپ بتائیے۔ ہر دور میں آپ نے یہ سنا ہے، پاکستان میں تو سنا ہی ہے، پوری دنیا کی بات تو چھوڑ دیجئے کہ ہم اسلام لائیں گے، تو غیب میں جب تک وہ آ نہ جائے غیب میں۔ ایوب خان کے دور میں سنا آ رہا ہے، ضیاء الحق کے دور میں سنا آ رہا ہے، کتنے شریعت بل بنے، کتنے اسلامی نظام پیش کیے گئے کہ ہم لائیں گے، اسلام کو لائیں گے، تو جب تک وہ لایا نہ جائے غیب میں۔ کہاں ہے، کس کے پاس، کدھر ہے؟ تو پورا دین غیب میں۔ قرآن غیب میں، قرآن بھی غیب ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس جو قرآن ہے
وہ قرآن نقل ہے، اصل نہیں. یہ تو چھپا ہوا ہے نا پیرس میں. تو کیا یہ والا سرکار پہ اترا تھا؟ سرکار کے تو سینے پہ اترا تھا. سرکار کا سینہ غیب میں، سرکار کا سینہ غیب میں، اور قرآن ہے اس میں. تو جب تک سرکار نہ آئیں اور اپنا دل کھول کر نہ دکھائیں، قرآن کیسے نظر آئے گا؟ کیسے نظر آئے گا؟ تو اب یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انسان کا دل کون ہوتا ہے. اس کی اولاد اس کا دل ہے. جب تک وہ ہمیں نظر نہ آ جائیں ہمیں قرآن نہیں نظر آئے. تو قرآن بھی غیب ہے. اسی طرح اللہ کی ہر صفت غیب میں، ہر نام غیب میں، اللہ کا علم غیب میں، اللہ کی مشیت غیب میں، قضاء اور قدر غیب میں، اور جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اوپر والی وہ سب غیب ہیں. نیچے والی تو نظر آ رہی ہے، یہ زمین ہے، یہ درخت ہیں، یہ پھول ہیں، یہ جانور ہیں، یہ انسان ہیں، یہ تو نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ ابھی سب آپ کو غیب میں نظر آئیں گے. پہلے ہم اوپر کی بات کر لیں. 7 آسمان ہیں، سارے غیب میں، سب آسمان غیب میں. جنت کے لیے کیسی جان چلی جا رہی اور غیب میں. اس کا نام ہی جنت رکھ دیا. جنت اس کا نام کیوں رکھ دیا؟ میرے خیال میں قیامت کے بعد جب وہ ظاہر ہوگی جنت تو اس کا نام بدل جائے گا. کہ جنت نام نہیں ہوگا، نام بدل جائے گا. اس لیے کہ جنت کے معنی ہے عربی میں جو چیز نظر نہ آئے. جنت کے کیا معنی؟ اسی جنت سے لفظ بنا ہے جنات. جنت کی جمع جنات ہے، اور جنات واحد ہے جس کی جمع جن ہے. الٹا ہے یہاں ایسا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن واحد ہے اور جنات جو ہے وہ جمع ہے، لیکن جنات واحد ہے اور جن جمع ہے. اور جن کے معنی وہ جو نظر نہ آئے. یہ سارے لفظ ایک ہی روٹ کے ہیں. جانو غیب میں، کوثر غیب میں، طوبہ غیب میں، صراط غیب میں، میزان غیب میں، کرسی غیب میں، سدرہ غیب میں. نامی تو ہیں آپ کے پاس، لفظی تو ہیں، اور کیا ہے. بعض چیزیں تو یہ ہوتی ہے کہ چلیے کسی چیز کی شبیہ بنا لی جاتی ہے. کعبے کی شبیہ بنا لی آپ نے مسجد، لیکن آج تک میں نے نہیں سنا کسی نے طوبہ کی شبیہ بنائی ہو، سدرہ کی شبیہ بنائی ہو، کوثر کی شبیہ بنائی ہو، جنت کی شبیہ بنائی ہو. تاکہ کچھ دل کے سمجھانے کو ہو جاتا اگر شبیہ بن جاتی. لیکن مجھے تو نہیں نظر آتا کہ شبیہ بن پائیں گی. لیکن ہاں آپ کے پاس شبیہ ہیں کہ سمجھ سکیں. کہ شبیہ کا مطلب ہوتا ہے معنی سمجھائے جا سکیں. تو ہم نے طوبہ کو سمجھانے کے لیے علم رکھا. بھئی طوبہ کیا ہے؟ یعنی طوبہ کے سائے کا ذکر ہے. جب اس درخت میں کیا خصوصیت ہے؟ یہ ہے کہ بھئی طوبہ کا ذکر اس لیے بار بار ہوا کہ اس کے سائے میں ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ تم کو نصیب ہو جائے. جنت کی اس درخت. تو اب بتائیے علم کی فضا، پریرے کی ہوا اور طوبہ کا مزہ. اور جناب علی کرسی. تو اگر آپ کہیں کہ یہ جو کرسیاں انگریزوں والی بنائی بکتی ہیں یہ اس کرسی کی شبیہ، تو
تو ایسا نہیں، نام اس کا لوگوں نے کرسی رکھ لیا، لیکن اس کرسی کی شبیہ اگر کوئی ہے تو وہ منبر رسول ہے۔ یہ بھی عزا خانے میں، یہ بھی عزا خانے میں۔ تو کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے کہ غیب سمجھ میں آ جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ اصول دین میں سب غیب ہے، سب غیب ہے اصول دین میں۔ توحید غیب، عدل غیب، نبوت غیب، امامت غیب، قیامت غیب، پانچوں غیب۔ اور فروع دین میں بھی سب غیب، نماز غیب، روزہ غیب، زکوٰۃ غیب، جہاد غیب۔ ابھی جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے، جب وہ خود ہی غیب میں ہے تو یہ بھی غیب ہے، غیب ہے۔ اب مولا علی نے پوچھا اس سے، نماز پڑھنے والی سے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، جب وہ پڑھ چکا نماز تو مولا نے کہا بہت اچھی نماز پڑھی تم نے خضوع اور خشوع کے ساتھ، لیکن یہ بتاؤ کہ اس نماز کے باطن سے واقف ہو؟ تو پتہ چلا نماز غیب میں، جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا عمل ہے، آپ اپنا عمل ظاہر کر رہے ہیں، نماز غیب میں۔ اب مولا علی بتائیں کہ اس نے کہا مجھے نہیں پتا کیا نماز کا بھی غیب ہے، نماز کا بھی باطن ہے؟ مولا علی نے کہا کہ ہمارے نبی پر کوئی ایسی تنزیل نہیں جس کی تعویل نہ ہو، کوئی ایسا ظاہر نہیں جس کا باطن نہ ہو، اور تجھ کو ابھی یہ نہیں پتا کہ نماز کا باطن کیا ہے؟ اس نے کہا مولا مجھے نہیں معلوم۔ کہا تو سن، یہ جو تو کر رہا تھا یہ تیرا عمل تھا، جس کا نام تو نے نماز رکھا ہے، اس کا باطن میں ہوں علی۔ تو یہ سب چیزیں غیب میں، جہاد بھی غیب میں، جب ظہور میں تھا، جب نبی تھے تو جہاد ظہور میں تھا، جب صاحب جہاد غیب میں گیا تو اب جہاد بھی نہیں رہا، جہاد بھی غیب۔ جب تک وہ آ نہ جائے جہاد ظہور نہیں کرے۔ ادھر اس نے ظہور کیا، ادھر ساتھ میں نماز بھی آئی، روزہ بھی آیا، شریعت بھی آئی، سب چیزیں آ گئی، فقہ بھی آئی، اور پھر زکوٰۃ اور خمس کا نظام بھی آیا، اور پھر پتہ چلے گا کہ فروع دین کیا ہیں اور اصول دین کیا ہیں۔ اس لیے کہ وہ کوئی موٹی موٹی کتابیں لے کے تھوڑی آئیں گے کہ یہ پڑھ لو، یہ اس میں لکھا ہوا ہے، یہ ہے شریعت کا حکم۔ بلکہ حدیث مبارک یہ ہے کہ جو مہدی کی زبان سے نکلے گا وہی شریعت اسلامی ہے، جو ان کا عمل ہوگا اسی عمل کا نام شریعت، آئین، فقہ، دین، جو چاہے گا۔ وہاں بحثیں نہیں ہوں گی کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے۔ جب امام آ جائیں گے آگے تھوڑی کہیں گے یہ آپ نے کیا کیا، بخاری میں تو یہ لکھا ہے، تو اس کے جواب میں پتہ ہے کیا ہوگا؟ سر قلم۔ یعنی دربار امامت میں وہ دور گزر گیا جب سوالات کرتے ہوئے بھی گستاخ